السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک زبان چینل کی نئی ویڈیو میں پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ نئے آنے والے ناظرین سے میری گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مبارک زبان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ عربی گرامر اور عربی معلومات کے متعلق سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کل کے سبق میں ہم نے مضارع معروف کی گردان اور ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھا، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ مضارع مثبت سے ہم مضارع منفی کیسے بنائیں گے۔ جیسا کہ آپ سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ بنیادی طور سے ہر فعل 4 قسم کا ہوتا ہے: مثبت، منفی، معروف اور مجہول۔ جس طرح ہم نے ماضی کے اندر بھی پڑھا، مثبت ماضی بھی پڑھا، منفی بھی پڑھا، معروف بھی، مجہول بھی۔ اسی طرح جو ہم نے فعل مضارع میں کل کے سبق میں گردان ترجمے کے ساتھ پڑھی، وہ فعل مضارع مثبت معروف بھی تھی اور فعل مضارع منفی معروف بھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانا سیکھا تھا، اسی طرح ہم مضارع معروف سے مضارع مجہول بنانا سیکھیں گے۔ ہم نے بورڈ پر چند صیغے لکھ لیے ہیں جو کہ مضارع معروف کے ہیں، جیسے یفعل، یضرب، ینصر، یفتح۔ نصر کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، مدد کرنا۔ فتح کا ترجمہ کھولنا۔ ضرب کا ترجمہ مارنا۔ اسی سے ہے یضرب، مارتا ہے یا مارے گا۔ ینصر، مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یفتح، کھولتا ہے یا کھولے گا۔ اور یفعل کا ترجمہ تو ہم نے پڑھا، کرتا ہے یا کرے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جو بھی علامت مضارع ہے اس کو ہم نے پیش دینا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ماضی کے اندر بھی پڑھا تھا کہ پہلا جو حرف ہوگا، پہلا جو لفظ ہوگا اس کو پیش دینا ہے۔ اسی طرح مضارع کے اندر بھی پہلا، چونکہ علامت مضارع سب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے اس کو دینا ہے پیش۔ ہم پیش دے دیں گے علامت مضارع کو۔ ہم نے علامت مضارع کو پیش دے دیا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو لفظ ہے وہ پہلے بھی آپ سے کہا گیا وہ ساکن رہے گا، تو وہ ساکن نہیں ہے۔ ہم نے شروع میں یہ عمل کرنا ہے کہ علامت مضارع کو پیش دینا ہے۔ اب جو بھی کرنا ہے ہم نے آخر سے، آخر والے حرف کو ہم نے اس کی حالت پر چھوڑ دینا، یعنی پیش ہے آخر میں، ان کو پیش ہی رہنے دینا ہے۔ آخر والے حرف پر اوپر بھی مضارع معروف میں بھی پیش تھا، مضارع مجہول کے اندر بھی پیش ہی رہے گا، لیکن پہلے زبر تھا مضارع معروف میں، اب اس میں مضارع مجہول میں پہلے پیش آ جائے گا۔ اب یہ ایک تبدیلی ہو گئی اور ایک حرف برقرار رہا۔ اب دیکھنا آخر سے پہلے والا حرف، جیسے کہ ہم نے ماضی میں پڑھا تھا کہ آخر سے پہلے والے حرف پر زیر دینی ہے، لیکن مضارع میں آخر سے پہلے والے حرف پر زبر دینا ہے اگر اس پر زبر نہ ہو۔ اس پر جیسے یفعل، یہاں پر پہلے سے زبر تھا تو یہ زبر برقرار رہے گا۔ یہاں پر زیر تھا، اس راہ کو دیا ہم نے زبر۔ یہاں پر پیش تھا تو پیش کو مٹا کر ہم نے دیا زبر۔ یہاں پر پہلے سے زبر تھا تو زبر کو رکھا برقرار۔ گویا کہ یہ یفعل سے بن گیا یفعل، یہ یضرب تھا یہ بن گیا یضرب، یہ ینصر تھا یہ بن گیا ینصر، یفتح یہ بن گیا یفتح۔ تو یہ مضارع مجہول کے صیغے بن گئے، یفعل، یضرب، ینصر، یفتح۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ علامت مضارع کو پیش دینا ہے بالکل آسان ہے۔ علامت مضارع کو پیش دینا ہے اور آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دینا ہے، باقی جس حالت پر صیغہ تھا اس کو برقرار رکھنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے ہمارے پاس صیغہ ہے یسمع، سمع، یسمع، سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد، یسمع۔ اب اس کو ہم نے مجہول بنانا ہے، اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ دیکھیے علامت مضارع یا ہے، اس کو دیں گے پیش، تو بن گیا یس، میم پر زبر ہے، زبر کو برقرار رکھیں گے تو یسمع بن جائے گا۔ اگر زیر ہوتا تو زیر کی جگہ ہم زبر دیتے تھے، لیکن یہاں پر پہلے سے زبر تھا، اسے زبر کو رکھیں گے برقرار۔ یہ ہم نے مختصر طریقے سے مضارع معروف سے مضارع مجہول بنانا سیکھا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مجہول کا مطلب کیا جانا، اس کا ترجمہ ہوگا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، وہ ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا، کیونکہ مجہول کا مطلب ہی ہے کام کا کیا جانا اور معروف کا مطلب ہے کام کا کرنا۔ جیسے کہ ہم نے ماضی معروف کی گردان کرائی تھی، مجہول کی گردان تو قدرتی طور سے پھر خود ہی آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ اس قاعدے کے لحاظ سے مکمل مضارع معروف کی گردان کی ہی طرح مضارع مجہول کی گردان کو مکمل کیجئے، اور اس کے بعد ترجمے میں ایک فرق کیجئے کہ وہاں پر ترجمہ کرنا تھا، یہاں پر کیا جانا۔ وہاں پر تھا ترجمہ مارتا ہے یا مارے گا، یہاں پر مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، بس ترجمے کے اندر یہ فرق ہے۔ باقی گردان جیسے مضارع معروف کے اندر تھی ویسے ہی مضارع مجہول کے اندر بھی ہوگی۔